میری کوئی تعریف نہیں، تمام تعریف بیت اللہ شریف بھی تیری ہی تعریف ہے. بذات خود بیت اللہ تعریف نہیں ہے، تو نے اس کو عظمت دی، تو نے اس کو نور دیا، تو نے اس کو عزت دی، تو نے اس کو برتری دی، تو نے اس کو بالائی دی. اے اللہ سب تعریفیں تیری ہے. کیوں کہا ان الحمد؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ گڑ جائے اور اللہ کی محبت نہ گڑ جائے، کہیں اس کے گھر کا دیوانہ نہ ہو جائے. دیوانہ تو میرا بن جائے کہ پھر تو ذریعے کے اعتبار سے استعمال فرما. گھر اس لیے دیا تاکہ تم مشاہدے پہ یقین مان لے، ورنہ گھر کی کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ ایک مشاہدہ ایک چیز کا ہوتا ہے تو دھیان اللہ کی طرف لگتا ہے. جیسے کسی معشوق کا آپ گھر دیکھیں تو معشوق اللہ محالہ یاد آ جاتی ہے، دل تڑپتا ہے کہ یہ معشوق کا گھر، یہ لیلا کا گھر ہے. مجنوں تڑپتا ہے. ایسے گھر اس لیے ذریعے کے اعتبار سے دیا، بنیاد کے اعتبار سے. اللہ شریک اللہ ان الحمد والنعمت. کیوں کہا؟ پیسہ میرا نہیں تھا، تو نے دیا تھا. سب پیسے تو نے دیا تھا. ان الحمد والنعمت لک والملک. پاسپورٹ گورنمنٹ نے نہیں دیا، تو نے ارادہ کیا تو میں حج کو چلا. ملک تیرا ہے، جس کے لیے تو نے ارادہ کرا وہ تیری راہ میں چلا. سب کی نفی کی جاتی ہے اور احرام کے 2 کپڑے پہنے جاتے. اللہ اکبر. جی ہاں، عاشقانہ مزاج. عاشقانہ مزاج صرف نہیں، کفن کا مزاج. کفن کا مزاج نہیں بلکہ یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ میشر کا نظام، کہ عرفات میدان کا نظام. خدا پاک کی قسم، اللہ کے امر میں تمام تر حقائق اور حقیقتیں پوشیدہ ہیں. اگر یہ کھل جائے تو انسان خود حقیقت خیز بن جاتا ہے. حقیقت خیز بن جاتا ہے. مسائل جسم کو سنوارنے کے لیے ہیں، حقائق قلب کو سنوارنے کے لیے ہے. حقائق سے بیرا بر نہیں انسان تو جسم کا تو حج ہوگا، دل اور روح کا حج نہیں ہوگا. مسائل بھی ضروری ہیں اس لیے کہ عمل کو علم سے سجایا جاتا ہے اور یقین کو تاثر سے سجایا جاتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، ورنہ یہ جس میں پیخانہ بھرا ہوا، جس میں پیشاب بھرا ہوا، پھر اس کو کہاں لے جاتے ہیں؟ بیت اللہ شریف پر چکر لگا، 7 چکر لگا. کیا بتا دیں، کسی کے گھر پہ چکر نہ لگانا. ثابت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوئم کلمہ ہی ہے. جو دعائیں وہ تو بزرگوں کی بنائی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کے پہلے 2000 سال پہلے فرشتے طواف کرتے تھے اور یہ جملے تھوڑے سے بولتے تھے. تکمیل پر ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ یہ سوئم کلمہ پہنچا طواف کے وقت کا. حضور نے اس کو ہی اپنایا ہے. حضور سے یہی ثابت ہے. دعا پڑھ سکتے لیکن میرے نزدیک مقدم ہے جو میرے آقا نے پڑھا. بزرگوں نے دعا پڑھی، بزرگوں کے قول سے سرکار کی بات مقدم اور اعلیٰ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ پڑھو. سبحان اللہ. پاک ہے تو کیا مطلب کہ میں بھی پاک ہوں. کہے تیرا بلا جھگڑا کرنے یا طواف کر جائے، میں ناپاک ہوں. اللہ ظاہر بھی ناپاک، اندر بھی ناپاک. اللہ تو مجھے پاک کر. سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں تیری ہیں اللہ. اگر میری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تو نے بنائی، جسم خوبصورت ہے تو تو نے بنایا، بیوی خوبصورت بھی ہے تو نے، سارا کائنات تو نے بنایا. تیری تعریف ہے، ہماری تعریف ہے. ہم مذمت کے لائق. اگر یہ تاثر نہیں ہے تو ہم سری ہے. تیری بھی تعریف میری تعریف. پوچھیں گے تیری کوئی تعریف کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ ہاں، کہ پھر ہم سری ہے. تو بھی رب اور میں بھی رب. یہ مقابلہ ہے اور ہم سر کو ہم بندہ نہیں بناتے، اور جس کو بندہ بناتے ہیں اس پر معرفت کے دروازوں کو کھول دیتے، کرامت کے دروازوں کو کھول دیتے، اپنی قربت کے وہ مقام دیتے ہیں کہ تجھے تصور بھی نہ آئے. جنت تو بات کی بات ہے. دل کے لیے جنت نہیں ہوتی، دل کے لیے معرفت ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے. جو جنت سے بالا تر ہے، جنت سے بالا تر ہے.
جنت تو جسم کی راحت کا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں مانا کہ جب دیدار ہوگا تو جنت کے پانے کا مقصد سامنے آ جائے گا کہ جنت کا مقصد اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار. کہیں چکر نہ لگانا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو ہی بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں. اللہ، میں ناپاک پانی کا قطرہ، کھڑکھڑاتی مٹی کا مجسم پتلا، کھڑکھڑاتی مٹی کا پتلا. تو ہی بڑا ہے اور تیرے مقابلے میں سب چھوٹے ہیں، صرف تو ہی بڑا ہے. اللہ اکبر. لا الہ الا. نہ تیرے سوائے کوئی معبود ہے، نہ تیرے سوائے کوئی دھیان لگانے کے قابل ہے، نہ تیرے سوائے کوئی دل دینے کے قابل ہے. یہ کس لیے پڑھایا تھا؟ اس لیے کہ ہر بول کے اندر حقیقت ایک چھپی ہوئی ہے، ہر بول تک چھپی ہے. جب رکنے کا یمانی پہ پہنچا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ما فات دائما فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ میری آسانی پیدا، معاف کر، درگزر کر اللہ فی الدین والدنیا والآخرہ. پھر یہاں سے کہا ربنا آتنا. کیا بھیجے پتہ ہے آپ کو؟ رکن یمانی سے اجر اسود تک کی یہ دعا ربنا آتنا کیوں دی؟ ادھر سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہیں سے دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائیں نصیب ہوتی ہے، یہیں سے ہوتی ہے. پھر اجر اسود پہ پہنچتا ہے انسان. یہ کسوٹی کا پتھر ہے، یا تو چومنے سے ایمان جاتا ہے یا چومنے سے ایمان ملتا ہے. میں ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود، حجر تو آپ جانتے ہیں سنگ کہتے ہیں فارسی میں، حجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو. جب قریب پہنچے تو فاروق اعظم رونے پا لگے، ڈارے پار کر رونے لگے. دیکھیے ہم خوش ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا حجر اسود کسی نے چوم لیا تو ناچتے ہیں، عورتیں مست ہو جاتی. یہ کون سی بات؟ نہ یہ رکنا ہے نہ شرط ہے. اتباع رسول میں کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے. وہاں دھکے لگتے، عورتوں کے دوپٹے اتر جاتے ہیں، پستان پس جاتے. جہالت ہے، یہ جذبات ہے اور یہ حرام. استلام دور سے کر لے اتنا ہی ہو جائے گا. خیر اس کو میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، برائی کا تذکرہ برائی ہے. چنانچہ فاروق اعظم رونے لگے. جب رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر زیادہ رو، یہ رونے کی جگہ، اور تم دیکھ لینا زیادہ خوشی کی جگہ حجر اسود. تعلیمی بھول گئے، حقیقتی بھول گئے. اگر کسی کو علم ہے تو وہ استظہار نہیں، وہ رکتیں نہیں. اللہ اکبر. زیادہ رونے کی یہ جگہ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ دوستو رونے کی وہیں جگہ ہوتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے. ورنہ کافر تانا مارے گا کہ تم پتھر کو بوسا لیتے ہو تو ہم پتھر کو پوجے تو کیا حرج ہے؟ یہ پتھر کسی ٹھیکا ہے. اس لیے تو فاروق اعظم جب قریب گئے تو کہنے لگے کہ تم حجر اسود ہے تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں تیری حیثیت پتھر کی ہے، لیکن میرے آقا نے تجھے چوما اس لیے میں تجھے چومتا ہوں، ورنہ کبھی نہ چومتا. دیا. چنانچہ ہمارے ملک میں ایک داؤد نامی شخص تھے، وہ حج پڑھنے گئے. طبیعت کے طوفان تھے. خیر بہرحال یا زبان کو روک کے بات کرنی چاہیے، ذمہ داری ہوتی ہے. جب حج کر کے آئے تو اس کی حالت اور بدتر ہو گئی. میں نے کیا پوچھا داؤد ایک بات تو مجھے بتا دے، سچی ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے اس میں کوئی کام ہو جائے. کہ کیا؟ میں نے کہا تم ٹھیک لائن کا نہیں تھا، اور زیادہ خراب کیوں ہو گیا؟ کچھ تیری سمجھ میں آ جائے، سچی بات بتا. تو بتا دوں کہا کہ جب میں نے حجر اسود کو چوما تو مجھے احساس ہوا کہ میرا ایمان کسی نے چھین لیا. میں نے کہا سچ کہا. تو صحابہ کرام جب حجر اسود کے پاس جاتے تو تھراتے تھے نہیں کہ یہ کسوٹی کا پتھر جذب کہیں ایمان تو نہ کر لے اللہ کے حکم سے. جی ہاں، لیکن دوستو جو حقیقت کو نہ پا کر حقیقت کی طرف جاتا ہے
وہ خود بھی بے حقیقت بن جاتا ہے، اور اس عمل کو حقیقت شدہ تو کہتا ہے لیکن اس کا تاثر باقی نہیں رہتا، تاثر باقی نہیں رہتا۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، انسان جب اسلام کو مقصد بنا کے نہیں لیتا تو اس کے رکن رسمی بن جاتے ہیں۔